کوئی کام اسے ایک وقت میں بہت سے کام کرنے سے روک نہیں سکتا کہ عرش پر مطمئن اور ہر روز اس کو ایک کام ہے، سورہ رحمان کی کرسی پر جلوہ نما ہوتے ہیں۔ سلطان قدم کی قدرت کی بزرگی اور شہنشاہ اعظم کی مشیت کی بلندی سے مابوس ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا ہے کہ آسمان سے اترے گا۔ آسمان کے لفظ کا اطلاق ان آفتاب ہائے معانی کے بیانات میں بہت سی چیزوں پر ہوا ہے، مثلاً آسمان امر، آسمان مشیت، آسمان ارادہ، آسمان ایقان، آسمان بتیان، آسمان ظہور و آسمان بطون وغیرہ وغیرہ، اور ہر مقام میں آسمان سے ایک معنی لیے گئے ہیں جنہیں اسرار احدیت کے واقفوں اور جامع ازلیت پیے ہوں کے سوا کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ مثلاً حالانکہ رزق زمین میں سے پیدا ہوتا ہے، مگر فرمایا ہے تمہارا رزق اور نیز وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے آسمان میں ہے۔ اسی طرح حالانکہ نام لوگوں کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو بھی فرماتا ہے نام آسمان سے اترتے ہیں۔ اگر ذرا آپ اپنے آئینہ قلب کو غبار غرض سے پاک و صاف کریں تو ہر ظہور کے کامل کلمہ ربانی کے کل الفاظ کے معنی سمجھ جائیں اور علم کے اسرار سے واقف ہو جائیں، لیکن جب تک آپ اس علم کے پردوں کو جو لوگوں میں رائج ہے آتش انقطاع سے نہ جلائیں گے، علم حقیقی کی نورانی صبح تک رسائی نہ پائیں گے۔ علم بھی دو قسم پر منقسم ہے، ایک علم الہی، دوسرا علم شیطانی۔ پہلا اس سلطان حقیقی کے الہاموں سے ظاہر اور دوسرا اشخاص ظلمانی کے ناپاک خیالات سے باہر ہوتا ہے۔ پہلے کا معلم وہ پروردگار اور دوسرے کے استاد نفسانی وسوسے و خیالات۔ پہلے کا بیان خدا سے ڈر اور تجھے سکھلائے گا، دوسری کی تشریح۔ علم سب سے بڑا پردہ ہے۔ پہلے کے درخت کے پھل صبر و شوق و عرفان و محبت اور دوسرے کے جھاڑ کے پھل کبر و غرور و نخوت ہیں۔ صاحبان بیان کے ان بیانات سے جو انہوں نے علم کے معنی میں لکھے ہیں، ان تاریک علوم کی جن کی تاریکی سے کل دنیا کو گھیرا ہے، بو تک بھی نہیں آتی۔ اس کا درخت سوائے ظلم و فحش اور کچھ پھل نہیں لاتا اور بجز بغض و حسد اور کچھ ثمر نہیں دیتا۔ اس کا پھل زہر قاتل اور اس کی ٹھنڈک مہلک تپش ہے۔ کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے، دامن عشق کو مضبوط پکڑ، حیا کو اتار پھینک، ناسکوں کی راہ چھوڑ دے، خواہ وہ کیسے ہی جلوہ دار کیوں نہ ہوں۔ بس لازم ہے کہ سینہ تمام سنی سنائی باتوں سے پاک اور دل کل تعلقات سے صاف کیا جائے تاکہ غیبی الہاموں کے سمجھنے کی جگہ اور ربانی علموں کے اسرار کا مخزن بنے۔ اسی لیے فرمایا ہے شاہراہ نورانی اور رکن الحمرا کا متلاشی ہرگز منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا مگر ان تمام چیزوں سے جو لوگوں سے علاقہ رکھتی ہیں، خالی ہاتھ ہونے کے بعد۔ یہ ہے سچے متلاشی کی شرط۔ ذرا غور و خوض کریں تاکہ کتاب کا مطالعہ صاف صاف آپ پر عیاں ہو جائے۔ بارے مطلب سے دور رہ گئے، اگرچہ یہ باتیں بھی مطلب ہی ہیں، لیکن بخدا ہر چند ہم چاہتے ہیں کہ اختصار کریں اور تھوڑے پر کفایت کریں، مگر قلم کی باغ ہاتھ سے نکلی جاتی ہے۔ علاوہ ان کے بے شمار انچھدے موتی دل کی سیپ میں محفوظ اور ان گنت معنی کی حوریں جنہیں کسی نے کبھی نہیں چھوا حکمت کے حجروں میں بند ہیں، جنہیں جن و انسان نے پہلے کبھی نہیں چھوا۔ سورہ الرحمن آیا 56۔ اور باوجود ان تمام بیانات کے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا مقصود کا ایک حرف بھی ذکر نہیں ہوا اور مطلب کی ایک رمز بھی پوری نہیں ہوئی۔ کب ایسا محرم ملے گا جو حرم دوست کی احرام باندھے گا اور کعبہ مقصود سے واصل ہوگا اور بے کان و زبان اسرار بیان سنے اور دیکھے گا؟ بس ان پختہ و واضح و صاف صاف بیانات و منزلہ آیات سے آسمان کا مطلب و مفہوم ہو گیا، اور یہ جو فرمایا ہے ابر و سحاب پر نازل ہوگا، ابر سے مراد وہ امور ہیں جو لوگوں کے نفس و ان کی خواہشات کے خلاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس آیہ مذکورہ میں فرمایا ہے
تو جب بھی کوئی تمہارے پاس بغیر ہوائے نفس کے آیا تو تم نے اس سے تکبر کیا اور اس کی نہ سنی، اور ان نبیوں میں سے بعض کو جھوٹا کہا اور بعض کو قتل کیا۔ سورہ بقرہ آیا 87۔ ایسے بادل مثلاً احکام کا بدلنا، شریعت کا تبدیل ہونا، مروجہ رسوم و قواعد کا منسوخ ہونا، عام مومنوں کا مخالف عالموں سے بڑھ جانا، اور ان کے علاوہ اس جمال ازلی کے ظہور کا حدودات بشرا کے مطابق ہونا، مثلاً کھانا و پینا، قریبی و میری، عزت و ذلت، سونا و جاگنا وغیرہ وغیرہ، اور ایسی ہی دوسری باتیں جو لوگوں کو شبہ میں ڈالتی ہیں اور انہیں دور رکھتی ہیں۔ ان تمام پردوں کو ابر سے تشبیہ دی ہے۔ انہی بادلوں میں کل اہل دنیا کے علم و حکمت کے آسمان پھاڑے اور شک کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے، اس دن جس دن آسمان بادلوں سے شک کیا جائے گا۔ سورہ فرقان آیا 25۔ جس طرح بادل لوگوں کے ظاہری سورج کے دیکھنے میں حائل ہوتے ہیں، اسی طرح مذکورہ حالتیں انہیں اس اصلی سورج کے سمجھنے سے محروم رکھتی ہیں۔ چنانچہ کتاب میں کافروں کی زبان میں یوں مذکور ہے، اور کہا کافروں نے، یہ کس قسم کا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور ہماری طرح بازار میں چلتا پھرتا ہے؟ کیوں فرشتہ نہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ منادی کرتا؟ چونکہ نبیوں میں ظاہری تنگ دستی و مصیبتیں نظر آتی ہیں، اور ایسے ہی بدنی و قدرتی ضروریات مثلاً بھوک و امراض و اتفاقیہ واقعات ظاہر ہوتی ہیں۔ اس لیے ان پاک حیاکل سے اس قسم کی باتیں ظاہر ہوتی دیکھ کر لوگ شک و گمان کے صحراؤں اور وہم و حیرانی کے بیابانوں میں حیران رہ جاتے ہیں کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک شخص خدا کی جانب سے آئے اور زمین کی کل چیزوں پر اپنا غلبہ ظاہر کرے اور خود کو کل موجودات کی پیدائش کا باعث کہے، جیسا کہ فرمایا ہے، اگر تیرے لیے نہ ہوتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ تو بھی ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں مبتلا ہو۔ چنانچہ ہر نبی و اس کے اصحاب کی فقیری و ذلت و بیماریوں کی بابت تو سنا ہی ہے۔ ان کے دوستوں کے سر شہروں میں تحفہ کی طرح بھیجے جاتے تھے، اور انہیں اس بات سے روکا جاتا تھا جس پر وہ مامور کیے جاتے تھے۔ ہر کوئی دشمنان دین کے ہاتھ میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ وہ جو چاہتے تھے ان سے کرتے تھے۔ یہ تو معلوم ہی ہے کہ یہ تغیر و تبدل ہی جوہر ظہور میں واقع ہوا کرتے ہیں، سیاہ بادل بن کر لوگوں کی نظر عرفان کو ان کے مشرق ہویت سے نکلنے والے الہی آفتابوں کی معرفت سے روکتے ہیں۔ چونکہ سال ہر سال سے لوگ اپنے باپ دادوں کی پیروی میں لگے ہوتے ہیں اور اس شریعت میں پلے ہوتے ہیں، اس لیے جب ایک دم ہی سنتے یا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ان کے درمیان رہتا ہے اور کل ضروریات بشری میں ان جیسا ہے، ان احکام کو جن میں سال ہر سال سے انہوں نے تربیت پائی ہے اور جن کے نہ ماننے والوں کو فاسق و فاجر و کافر خیال کرتے ہیں، ان میں سے اٹھاتا ہے، تو یہ باتیں ان کے دلوں کے لیے پردہ و بادل بن جاتی ہیں، جنہوں نے سرچشمہ انقطاع سے نہیں چکھا اور کوثر معرفت سے نہیں پیا۔ بس ان باتوں کے سنتے ہی وہ اس آفتاب کے سمجھنے سے ایسے پس پردہ ہو جاتے ہیں کہ بے سوال و جواب اس پر کفر کا حکم و قتل کا فتویٰ لگاتے ہیں، جیسا کہ زمانہ سابق سے سنا اور دیکھا ہے اور اس زمانہ میں بھی ملاحظہ کیا ہے۔ بس کوشش لازم ہے تاکہ غیبی امداد سے ہم ان تاریک پردوں اور ربانی امتحانوں کے بادلوں کے باعث اس جمال نورانی کے دیدار سے محروم نہ رہیں اور اسے اس کی ذات سے پہچانیں۔